بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو لوکل گورنمنٹ میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اہم لیکچر ہے آج ڈیپریسیشن کا۔ جی ہاں، ڈیپریسیشن کے اوپر کم از کم پیپر میں جو سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ کم از کم 4 سے 5 یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یعنی 4 یا 5 سوال کنفرم ہیں جو ڈیپریسیشن کے چیپٹر میں سے آئیں گے۔ اس سے زیادہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیپریسیشن کا جو چیپٹر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر آپ کو ڈیپریسیشن کے ٹاپک کے اوپر آپ کے انٹرویو میں بھی اہم سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو آج جناب ہمارا ڈیپریسیشن کا ٹاپک ہے کہ ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے، اس میں کس چیز کے اوپر ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہوتی ہے، اور ڈیپریسیشن کے اوپر جناب والا کون سے ایسے ریسورسز ہوتے ہیں، مطلب ہے انٹینجیبل، ٹینجیبل یا نیچر ریسورسز ہیں، ڈیپلیشن ہے، اور اس کے علاوہ ڈیپریسیشن کے میتھڈ کتنے ہیں ٹوٹل، یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں جرنل انٹریز کون سی ہیں، یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ہے جناب ہمارا ڈیپریسیشن۔ اس کے اندر آپ دیکھیں جی، ڈیپریسیشن ہے، امارٹائزیشن ہے، ڈپلیشن ہے، اس کے علاوہ میتھڈ آف ڈیپریسیشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈیپریسیشن کا تعارف پڑھنا ہے، ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ڈیپریسیشن ہو جاتی ہے۔ ڈیپریسیشن کے اندر جناب آپ کو پتہ ہے واٹ از ڈیپریسیشن۔ ڈیپریسیشن کی جو ایک امپورٹنٹ آپ کے سامنے جناب والا ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ڈیپریسیشن جو ہے اس کی کاز کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ دا ویئر اینڈ ٹیئر ایکسپینس آف دا بزنس از کالڈ، دا ویئر اینڈ ٹیئر ایکسپینس آف فکس ایسٹ آف بزنس از کالڈ ڈیپریسیشن۔ تو جناب ڈیپریسیشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان دا ریڈکشن آف دا ویلیو اینڈ ایسیٹس سنس ایکوزیشن ڈیو ٹو ڈیپریسیشن از کالڈ ڈیپریسیشن۔ تو کازز آف ڈیپریسیشن میں آپ کے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپریسیشن جو ہے ہمارے پاس اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کازز، اس کی جو مین کازز ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر فرسٹ فزیکل ڈیٹوریشن ہے اور دوسرا اوبسیلنس ہے۔ فزیکل ڈیٹوریشن کا مطلب ہے فزیکل ڈیٹوریشن آف پلانٹ ایسٹ ریزلٹ فرام یوز ایز ویل ایز فرام ایکسپوجر ٹو رن سن، ونڈ اینڈ ادر کلائمیٹ فیکٹرز، یعنی کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں اس کا استعمال ہونا، ان وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انوائرمنٹ چینج ہو جانا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ایسٹ کی لائف میں تبدیل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں فزیکل ڈیٹوریشن۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کاز ہے ڈیپریسیشن کی اوبسولینس۔ اوبسولینس جو ہوتی ہے، دا ٹرم اوبسولینس مین دا پروسیس آف بیکمنگ آؤٹ آف ڈیٹ اور obsolete۔ جب ایک ایسٹ کی لائف بتائی گئی ہے یہ کہ آپ کا یہ ایسٹ جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے ہے، لیکن جب ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک فریج لیا ہے یا آپ نے گاڑی لی ہے، اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس، وارنٹی ہے آپ کے پاس جناب 10 سال، تو 10 سال کے بعد وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں اوبسولینس۔ An airplane, for example, may become obsolete even it is an excellent physical condition. It become obsolete because better of plane, superior design and performance have become available. دیکھیں جی، آپ کی جو گاڑی ہے آپ نے لی ہے اور 10 سال کے بعد وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے، لیکن وہ فزیکلی طور پر تو بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن ڈیپریسیشن میں اس کو کیا کہیں گے، obsolescence کہیں گے۔ اس کے بعد ڈیپریسیشن کا جو مین آپ کی ڈیفینیشن ہوگی وہ آپ نے کیا یاد رکھنی ہے، دا ایلوکیشن آف ایکسپینس آف کاسٹ اور ویلیو آف این ایسٹ لیس دا نیٹ اماؤنٹ ایکسپیکٹڈ ٹو دا ریکورڈ آف ڈسپوزل آف ایسٹ امنگ سیریز آف اکاؤنٹنگ پیریڈ۔ Depreciation have been defined as term permanent decrease in the value of fixed asset from any cause۔ دیکھیں جی، آپ نے ڈیپریسیشن کی ڈیفینیشن جو یاد رکھنی ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، the permanent decrease in the value of fixed asset at any cause, it is called depreciation. It may also be defined not for depreciation is reduction in the value of fixed asset occasioned by physical wear and tear, obsolescence or other passage of time۔ یہ اس کی ایک ڈیپریسیشن ہے۔ ڈیپریسیشن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کیٹیگریز آف پلانٹ
سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی ڈیپریسیشن کن کے اوپر کیلکولیٹ ہوتی ہے. سب سے پہلی بات ہے ایسٹس. ایسٹ میں ہمارے پاس 3 ٹائپ کے ایسٹ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل فکسڈ ٹینجیبل ایسٹ. ٹینجیبل ایسٹ وہ ہوتے ہیں جو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم ان کو چھو بھی سکتے ہیں, جیسے بلڈنگ, پلانٹ, مشینری, فرنیچر, یہ ہمارے ٹینجیبل ایسٹ ہیں. اس کے بعد فکسڈ انٹینجیبل ایسٹ ہوتے ہیں. فکسڈ انٹینجیبل ایسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم فیل کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, مگر ان کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ نہ ہی ہم ان کو ٹچ کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, جسٹ فیل کر سکتے ہیں. ان کو کہتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ. مثلا گڈ ول, کاروبار کی شہرت, کاپی رائٹ, پیٹنٹس, ڈیزائن, پیٹرن, فرنچائز رائٹ اینڈ فارمولاز ETC, یہ ہمارے ہیں انٹینجیبل ایسٹ. تیسرے نمبر پر نیچرل ریسورسز. نیچرل ریسورسز یہ بھی ہمارے ایسٹ ہوتے ہیں جس میں مائنز ہے, آئل ہے, ویلز ہے, گیس ہے, کول ETC. اس کے بعد ہم نے ایک بات اور سمجھنی ہے کہ ہمارے جو ایسٹ ہیں, کون سے ایسٹ ایسے ہیں جو ہمارے کیپٹل نیچر کے ہیں اور کون سے ایسٹ ایسے ہیں جو ریونیو نیچر کے ہیں. جو شارٹ ٹرم ٹرانزیکشن ہوگی ہماری 1 سال کے عرصے کے دوران ہمیں فائدہ دے گی, وہ ہماری شارٹ ٹرم ہوگی, اس کو ریونیو ٹرانزیکشن کہیں گے. اور جو ٹرانزیکشن جناب لانگ ٹرم ہوگی, جس کا دورانیہ 1 سال سے زائد کے عرصے کے لیے ہوگا, وہ ہمارا کیپٹل نیچر کا ہوگا, اس کو ہم کیپٹل ٹرانزیکشن کہیں گے. ریونیو ٹرانزیکشن جنریٹ ایکسپینس اینڈ ریونیو اینڈ کیپٹل ٹرانزیکشن جنریٹ ایسٹ اینڈ لائبلٹی. یاد رکھیے گا کہ ریونیو ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ ایکسپینس اور ریونیو کریٹ کرے گی, لیکن جو کیپٹل ٹرانزیکشن ہوگی وہ ایسٹ اور لائبلٹیز کریٹ کرے گی. اس کے بعد ڈیپریسیشن میں ایک 4 ہیڈ آف اکاؤنٹنگ ہوتی ہے, جس کے آپ کو پتہ ہے ایسٹ ہے, لائبلٹیز ہوتی ہیں, لائبلٹیز کے بعد ریونیو ہوتا ہے, ریونیو کے بعد جناب والا ایکسپینس ہوتے ہیں. تو جو ایسٹ اور لائبلٹیز ہے, کیپٹل ایٹم, پرماننٹ ایٹم اور بیلنس شیٹ, ٹھیک ہو گیا. ریونیو میں اور ایکسپینس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ریونیو ایٹم, ٹیمپرری ایٹم ہوتے ہیں, اور ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے جو ایسٹ اور لائبلٹیز ہوتے ہیں وہ کیپٹل ایٹم ہوتے ہیں, اور وہ پرماننٹ ایٹم ہوتے ہیں, اور وہ بیلنس شیٹ کا حصہ ہوتے ہیں. جبکہ ریونیو اور ایکسپینس جو ہیڈ آف اکاؤنٹ ہیں وہ جناب ریونیو ایٹم ہوتے ہیں, ٹیمپرری ایٹم ہوتے ہیں, اور ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جناب ہم کہ اس کے بعد ڈیپریسیشن. ڈیپریسیشن سسٹمیٹک ایلوکیشن آف کاسٹ ٹینجیبل ایسٹ, فکسڈ ٹینجیبل ایسٹ انٹو ایکسپینس اوور دا ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف از کالڈ ڈیپریسیشن. ڈیپریسیشن کے بعد ایک لفظ ہے امارٹائزیشن. امارٹائزیشن دیکھیں جی, جو ہمارے فکسڈ ٹینجیبل ایسٹ ہوں گے, جو فکسڈ ٹینجیبل ایسٹ ہوں گے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے ڈیپریسیشن, اور جو ہمارے فکسڈ انٹینجیبل ایسٹ ہوں گے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے امارٹائزیشن. انٹینجیبل ایسٹ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جیسے گڈ ول, کاپی رائٹ, یہ سارے. امارٹائزیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دا سسٹمیٹک ایلوکیشن آف فکسڈ ایسٹ انٹو ایکسپینس اوور دا ایسٹیمیٹڈ لائف آف فکسڈ ایسٹ از کالڈ امارٹائزیشن. اس کے بعد ڈیپریسیشن ہے, ڈپلیشن ہے. ڈپلیشن میں نے آپ کو بتایا کہ نیچرل ریسورسز کی جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے, دا سسٹمیٹک ایلوکیشن آف کاسٹ نیچرل ریسورسز انٹو ایکسپینس اوور دا ایسٹیمیٹڈ یوزفل لائف آف نیچرل ریسورسز از کالڈ ڈپلیشن. ہاں جی, ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے اوپر جو سوال آنے والا ہے وہ جناب ڈیپریسیشن کے اوپر آ سکتا ہے, امارٹائزیشن کے اوپر آ سکتا ہے, اور ڈپلیشن کے اوپر. یہ 3 ایسے لفظ ہیں جن کے اوپر سوال لازمی آئے گا. ان کی جسٹ ڈیفینیشن پوچھے گا. یہ جناب امارٹائزیشن میں نے بتا دیا کہ فکسڈ انٹینجیبل ایسٹ, یعنی اس کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں جناب, گڈ ول, کاپی رائٹ, ٹریڈ مارک, فارمولاز, یہ جو میں نے آپ کو سارے بتائے ہیں, جو ایسے امارٹائزیشن کے ایسے انٹینجیبل ایسٹ جن کو ہم جسٹ فیل کر سکتے ہیں, نہ ہی ٹچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں. ڈیپریسیشن میں فکسڈ ٹینجیبل ایسٹ, ایسے ایسٹس جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹچ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اس کو چھو بھی سکتے ہیں. تو جناب والا وہ کون سے ہیں؟ بلڈنگ ہے, فرنیچر ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس مشینری وغیرہ, پلانٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ڈپلیشن, نیچرل ریسورسز جو ہوتے ہیں ہمارے نیچرل ریسورسز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس آئل ہے, ویل ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آئل کے بعد جناب گیس ہے, کول ہے, یہ ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں. اب دیکھیں جو کول ہے, گیس ہے, یہ کام تو ہو رہے ہیں, کام نہیں ہو رہے, بلکہ ان کو ہم کیا کہیں گے, یہ ڈیپریسیٹ ہو رہے ہیں.
تو ڈیپریسیٹ جب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے ہم کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں؟ ڈپلیشن. ڈپلیشن کی آپ کو میں نے بتا دی ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہوگی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آگے جناب چلتے ہیں ہمارے پاس میتھڈ آف ڈیپریسیشن. جی ہاں، ڈیپریسیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. فرسٹ آف آل کاسٹ ہونی چاہیے. کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ کاسٹ میں جناب ہم نے ایک چیز کو پرچیز کیا، اس کے بعد اس کو انسٹالمنٹ کرایا، اس کے علاوہ ادر نیسسری ایکسپینس سارے ملا کر کاسٹ بنتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے بک ویلیو. بک ویلیو. بک ویلیو کیا ہوتی ہے؟ دا بک ویلیو آف پلانٹ. اس میں سے ہم کیا کریں گے؟ بک ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی ڈیپریسیشن ہو جاتی ہے تو آپ کاسٹ میں سے ڈیپریسیشن لیس کریں گے تو باقی بک ویلیو بن جائے گی. مثلا 1 سال ہو گیا ہم نے ہماری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارا جو مشینری ہے وہ جناب 10 لاکھ کی ہے اور اس کی ڈیپریسیشن 1 لاکھ روپے ہے، تو جناب والا باقی بک ویلیو 9 لاکھ بچ جائے گی 1 سال کے بعد. اس کے بعد ہوتی ہے ریزیڈول ویلیو. جی ہاں، ریزیڈول ویلیو ایک سالویج ویلیو بھی کہتے ہیں، بریک اپ ویلیو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جناب وہ ویلیو ہوتی ہے جب آپ کا ایسٹ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ایسٹ کی جو وارنٹی ہے یا لائف ہے وہ ہے 10 سال. 10 سال کے بعد بھی اس کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے باوجود بھی اچھی قیمت میں سیل ہو جاتا ہے. تو وہ جو اچھی قیمت میں سیل ہو جائے گا وہ ایکچولی آپ کی سالویج ویلیو ہوتی ہے، بریک اپ ویلیو ہوتی ہے، یا اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ریزیڈول ویلیو. ریزیڈول ویلیو، سالویج ویلیو یا بریک اپ ویلیو. تو یہ جناب اس کو ایک اور سکریپ ویلیو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد میتھڈ آف ڈیپریسیشن. ٹھیک ہو گیا؟ میتھڈ آف ڈیپریسیشن کے اندر جناب ہمارے ٹوٹل 6 میتھڈ ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہے اسٹریٹ لائن میتھڈ. اسٹریٹ لائن میتھڈ، فکسڈ انسٹالمنٹ میتھڈ، اوریجنل کاسٹ میتھڈ. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھڈ. سب سے پہلے ہم اوریجنل کاسٹ میتھڈ کو ڈسکس کرتے ہیں. اوریجنل کاسٹ میتھڈ وہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہماری ڈیپریسیشن نکلی ہے پہلے سال 1 لاکھ، تو اس کا مطلب ہے اگلے 10 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے ڈیپریسیشن فکس رہے گی. تو اس لیے اس کو اوریجنل کاسٹ میتھڈ، اسٹریٹ لائن میتھڈ. اوریجنل کاسٹ کا مطلب ہے کہ اس کی جو اوریجنل جو پہلے سال قیمت تھی اس کے اوپر کیلکولیٹ ہوئی اور وہی فکس رہے گی. اس کے بعد ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھڈ. ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھڈ کا دوسرا نام ہے ڈیمینشنگ بیلنس میتھڈ، ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ، اور اس کو آپ جناب ریٹرن ڈاؤن ویلیو میتھڈ بھی کہتے ہیں. اس کا کیا کام ہوگا؟ فار ایگزامپل ڈیپریسیشن ہم نے کیلکولیٹ کی ہے 1 لاکھ روپے. ویلیو اب اس کی بک ویلیو کتنی بچے گی؟ 9 لاکھ روپے. آپ 9 لاکھ کے اوپر اگلے سال 9 لاکھ کے اوپر کیلکولیٹ کریں گے. 9 لاکھ کے اوپر اس کی آٹومیٹک 90,000 ہو جائے گی. پھر اس سے تیسرے سال ہم پھر 8 لاکھ 10,000 پہ کیلکولیٹ کریں گے. اسی طرح ڈیپریسیشن کم ہوتی جائے گی اور بک ویلیو بھی کم ہوتی جائے گی. اس کے بعد ہے سم آف ایئر ڈیجٹ میتھڈ. اس میں جتنی بھی اس کی لائف ہوتی ہے اس کو ہم جمع کر کے کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں. خیر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ڈیپریسیشن نکالنے کا کوئی آپ کو وہ بتائے گا نہیں، لیکن وہ پیپر میں جو پوچھ سکتا ہے وہ پوچھے گا اسٹریٹ لائن کا یا اس کا. میں اس کا کر کے دیتا ہوں. اس کے بعد آپ سارے میتھڈ لکھ لیں. سم آف ایئر ڈیجٹ میتھڈ ہے. اس کے بعد جناب انیوٹی میتھڈ ہے. اس کے بعد جناب سنکنگ فنڈ میتھڈ ہے. اس کے بعد انشورنس پالیسی میتھڈ ہے. اور اس کے بعد جناب یہ والا یونٹ آؤٹ پٹ پروڈکشن میتھڈ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارے وہ میتھڈ ہیں جن کے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں. لیکن ان سارے سب کے اندر جو ہے آپ کو اینول ڈیپریسیشن کا فارمولہ کیا ہے، اور اگر اینول ڈیپریسیشن آپ کو کیلکولیٹ کرنی بھی آ جائے تو آپ نے اس میتھڈ اور اس میتھڈ کی دونوں کی آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ پیپر میں اس کا سوال پوچھا جا سکتا ہے. وہ ویلیو دے گا اور آپ کو ڈیپریسیشن بتانا ہوگا. جی ہاں، یہ اسٹریٹ لائن میتھڈ کا فارمولہ ہے کہ اینول ڈیپریسیشن آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے. آپ کے پاس کاسٹ دی ہوگی پہ سوال کے اندر، آپ کے پاس ریزیڈول ویلیو. ریزیڈول ویلیو کے میں نے 4 نام اور بھی بتائے ہیں. بریک اپ ویلیو ہے، سکریپ ویلیو ہے، سالویج ویلیو ہے، اور اس کے بعد یوزفل لائف آف ایسٹ. آپ نے کاسٹ کو ریزیڈول ویلیو سے مائنس کر دینا ہے اور اس کے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے لائف کو، تو آپ کے پاس اینول ڈیپریسیشن آ جائے گی. تو پیپر میں اس طرح کا بالکل سمپل سوال دیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ریزیڈول ویلیو اگر وہ نہ دے تو پھر اگر آپ کے پاس لائف ہو تو پھر آپ نے لائف کے ذریعے بھی اس کا فارمولہ نکالا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ ریزیڈول ویلیو یا سالویج ویلیو نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جناب آپ کو ریٹ بتائے گا، ریٹ آف ڈیپریسیشن. پھر آپ نے کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے ڈیپریسیشن؟ جناب اگر آپ کے پاس ریٹ دیا ہوا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کاسٹ ملٹی پلائڈ بائی ریٹ ڈیوائڈیڈ بائی 100.
इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। पेपर में बिल्कुल सिंपल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आगे आप सारा करें, क्योंकि प्रैक्टिकल सवाल थोड़ा है जो जस्ट एक MCQ होगा 1 नंबर का। इसके बाद चलते हैं जनाब दूसरे मेथड की जानिब, जिसका सवाल पेपर में आ सकता है, पॉसिबल जिसका है हम वो जस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, आपके सामने जनाब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, एनुअल डेप्रिसिएशन कास्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। आपके पास एक एसेट है जिसकी कीमत है 50,000 रुपये और 20% रेट है, तो 20% के हिसाब से उसकी 10,000 बन जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर उसने लाइफ बताएगा, लेकिन लाइफ के उसका